بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یثرب مدینۃ النبی بنا، عرب کی سنگلاخ وادیوں میں ظلم و جور کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ مکہ کی گلیوں میں وہ نبی رحمت دن رات اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، مگر کفار قریش اپنے کفر اور غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رسول خدا کو ستایا جا رہا ہے، آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کے اصحاب کو شہید کیا جا رہا ہے، مگر یہ چراغ رسالت کو بجھا نہیں پا رہے کہ بالآخر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مکہ چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ وہ رات جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ دشمنوں نے نبی اکرم کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ مشرکین مکہ کے ہر قبیلے کا ایک جوان ننگی تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر اس لیے پہرے پر مقرر تھا کہ بس صبح ہو اور ہم محمد کو قتل کر دیں۔ ادھر اللہ کے رسول نے اپنے وصی اور بھائی علی ابن ابی طالب کو بلایا اور فرمایا، اے علی، آج رات میرے بستر پر سو جانا۔ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کے بستر پر میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے تو میں 1000 جان سے یہ خدمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ضروری ہدایات دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مٹھی خاک دشمن کی طرف پھینکی، جس کے اثر سے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکلتے چلے گئے اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام بے خوف و خطر بستر رسول پر آرام کرتے رہے، اور کفار کو تمام رات یہ دھوکہ رہا کہ محمد سو رہے ہیں اور جوں ہی صبح کے وقت گھر سے باہر قدم رکھیں گے ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ مگر جب صبح ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ بستر رسول پر علی سو رہے تھے تو تعجب اور حیرت سے کہنے لگے، اتنی آنکھوں میں دھول جھونک کر محمد کیسے نکل گئے؟ وہ سب غصے میں بھرے ہوئے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ اللہ کے شعر کو جلال آ گیا اور غضبناک لہجے میں ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا تم ان کو میرے سپرد کر گئے تھے؟ مکہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ہمراہ غار ثور کا رخ کیا اور 3 دن تک اسی غار میں رہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے۔ کفار قریش آپ کا تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے تک آئے، مگر مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ 3 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ دشمنوں نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے انعام کا اعلان کر دیا تھا، جس کو سن کر شکاری سراقہ اپنے گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ نکلا، لیکن اس کا گھوڑا بار بار ریت میں دھس جاتا۔ آخر کار سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ کر واپس لوٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے ہمراہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر اہل یثرب تک پہنچ چکی تھی اور وہ کئی دنوں سے بے تاب تھے۔ ہر صبح سورج طلوع ہوتے ہی وہ لوگ شہر سے باہر نکلتے، ٹیلوں پر کھڑے ہو کر راستہ دیکھتے۔ پیاس لگتی، دھوپ کی تپش بڑھتی، شام ڈھلتی، لیکن اللہ کے رسول کی آمد کی خبر نہ مل پاتی تو افسردہ دل کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن تھا جب اہل یثرب کی قسمت جاگ اٹھی۔ وہ حسب معمول مایوسی کے عالم میں اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے کہ اچانک ڈھلتی شام کے سائے میں ایک یہودی نے بلند آواز میں کہا، اے لوگو، جس نبی کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے۔ یہ سنتے ہی یثرب کی فضا خوشی سے جھوم اٹھی۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پر جا پہنچیں، بچے گلیوں میں نکل آئے، جوان اپنے ہتھیار اور گھوڑے سنبھال کر دوڑے۔ ہر زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، محمد آ گئے، رسول اللہ آ گئے۔
یثرب کی فضائیں بچوں کے نغموں سے گونجنے لگیں، یوں لگ رہا تھا جیسے یثرب کی گلیاں نور سے بھر گئی ہوں، جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ ہر کوئی آگے بڑھ کر کہتا، یا رسول اللہ ہمارے گھر قیام فرمائیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ قصوہ گلیوں میں چلتی گئی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ آخر کار وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کہنے لگے، دنیا میں مجھے آج سے بڑھ کر کوئی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اہل یثرب دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ کوئی آپ کی اونٹنی کی لگام تھامنے کی کوشش کرتا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک چومتا، کوئی اپنے بچوں کو لا کر کہتا، یا رسول اللہ ان کے سروں پر دست شفقت پھیر دیجئے۔ یہ وہی وقت تھا جب انصار نے عہد کیا، یا رسول اللہ اب آپ کی جان ہماری جان ہے، آپ کی حفاظت ہمارا فرض ہے، ہم آپ پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب آمد محض ہجرت نہ تھی، بلکہ یہ اسلام کی نئی صبح تھی۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا، مہاجرین و انصار یکجان ہو گئے، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ انصار کہا کرتے تھے، ہم نے کبھی ایسا دن نہیں دیکھا، نہ بدر کا دن، نہ فتح مکہ کا دن، جیسا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب آمد کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم اس سرزمین پر کیا پڑے کہ یثرب مدینۃ الرسول اور مدینہ منورہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔